خواتین حضرات، ہم نے سکلز کے بارے میں بات کر لی. ہم نے یہ بات بھی کی کہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش ان کا شوق ہوتا ہے، ان کی ہابی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے پیشن کو مونیٹائز کر پائیں تو پھر آپ کا کام کرنے کا دل بھی کرتا ہے، آپ کا ایکسٹرا ٹائم لگانے کا اپنے کام میں دل بھی کرتا ہے. یو گو ایٹ لینتھ ٹو لرن دا نیو ایڈوانسمنٹ ایولیوشن ان دا اسکل ان دا سافٹ ویئر یو وانٹ ٹو پرسیو یور کیریئر ود. لیکن ایک امپورٹنٹ سوال، اور وہ یہ کہ اپنی اسکل کو پریکٹس کیسے کیا جائے، اپنی اسکل کو پالش کیسے کیا جائے، اپنی اسکل کو ایڈوانس کیسے کیا جائے. کیونکہ ہم نے یہ بات بھی کی کہ آئے دن ٹیکنالوجی ایولیوشن اتنی ریپڈ پیس پہ آ رہی ہے کہ اگر آپ پرانا ہی لرنڈ اسکل پہ رہ گئے اور آپ نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی اسکل میں امپروو نہیں کیا تو یو ول بی گون اینڈ آؤٹ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اسکل کو پریکٹس کرتے رہیں، اس پہ امپرومنٹ لے کے آئیں. بیکاز جو ایڈوانس ہوتے ہیں اپنی اسکل میں وہ ان پروجیکٹس کو بھی انڈرٹیک کر سکتے ہیں جس میں بڈ کی کوانٹٹی لمیٹڈ ہوتی ہے، بیکاز ہر کوئی اسکل سیٹ امپروو نہیں کرتا. اور یہ ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے جو میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنی اسکلس کو ایڈوانس کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان پروجیکٹس کو بھی بڈ کر سکتے ہیں، ان پروجیکٹس کو بھی سکسیزفلی کمپلیٹ کر سکتے ہیں جس میں کمپٹیشن کم ہے، بیکاز آپ کی مہارت ہے اس پہ. تو جناب، اسکل کو کیسے پریکٹس کیا جائے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں اور میں نے گرافک ڈیزائننگ کی کوئی فارمل ایجوکیشن، کمپیوٹر ایجوکیشن نہیں لی ہوئی. آل آئی ہیو ڈن اوور اے ڈیکیڈ، اور یہ بڑا لمبا عرصہ ہے، 1 دہائی 10 سال صرف پریکٹس. پہلے پیپر سکیچز، اس کے بعد پیپر سکیچز میں رنگ بھرنا، اس کے بعد کمپیوٹر ٹیبلٹ کا استعمال، اور پھر ایڈوب فوٹو شاپ کا وہ لیول تک مہارت حاصل کرنا بائی واچنگ یوٹیوب ٹیوٹوریلز، بائی ٹیکنگ لاٹ آف کورسز پیڈ اینڈ فری، تاکہ میں نئی اسکل سیکھ سکوں. تبھی جا کے مہارت آتی ہے اور آپ ایسے ایسے پروجیکٹس پہ بڈ کر سکتے ہیں جو سننے میں ہی اتنے مشکل لگیں، کرنے میں تو بہت دور کی بات. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا، جہاں مشکل پروجیکٹ پوسٹ ہوا اس کے ساتھ پرائس بھی اچھی ہوتی ہے. میں کیا کرتا تھا خواتین حضرات؟ when I was growing up and I was learning the art of computer graphic designing, I used to watch the YouTube tutorials. ٹیٹوریلز کے بعد میں اس پرٹیکولر آرٹ ورک کو پریکٹس کرتا تھا، چاہے مجھے 2 گھنٹے لگیں، چاہے مجھے 6 گھنٹے لگیں. لیکن ایک وعدہ میں اپنے آپ سے ضرور کرتا تھا، اور وہ یہ کہ جب ایک دفعہ ٹیٹوریل دیکھ لیا، بھلے ایک دفعہ دیکھا یا 10 دفعہ دیکھا، جب پریکٹس کرنا شروع کیا اس کام کو تو دوبارہ ٹیٹوریل نہیں دیکھوں گا. یہ اپنے آپ سے وعدہ تھا. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لرننگ سکل جو کہ آپ کے مائنڈ سے اسٹرینتھن ہوتی ہے خواتین حضرات، وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ ونس دا لرننگ اسکل ڈیولپس، آٹومیٹکلی آپ کی جو پروفیشنل اسکل ہے وہ ایڈوانس ہونا شروع ہو جاتی ہے. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اس ویڈیو کو ریپیٹ کروں گا، دوبارہ کام کروں گا، چاہے وہ ویب ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ ڈیٹا انٹری ہو، سو اینڈ سو فورتھ. لیکن جب میں پریکٹس کر رہا ہوں گا اور اگر میں کوئی پوائنٹ مس کر گیا تو دیر از نو وے آئی کین گو بیک ٹو دا ویڈیو بفور 12 اور 24 آورس. یہ اپنے آپ سے وعدہ ہے. یہ جو آپ سیلف اسیسمنٹ کرتے ہیں اپنی، اور اپنے آپ کو سیلف امپریزمنٹ میں رکھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کی لرننگ اسکل ڈیولپ کرتا ہے، یہ آپ کی نالج گریبنگ اسکل انہینس کرتا ہے کہ جناب میں نے 1 دفعہ یا 10 دفعہ جب ویڈیو دیکھنی ہے تو میں نے اتنے غور سے، اتنی کنسنٹریشن سے اس ویڈیو پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ جب میں کام کروں گا تو دیر از نو وے آئی ایم گوئنگ ٹو گو بیک ٹو دیٹ ویڈیو. تب تو پھر چیٹنگ ہوگی نا. یہ جب آپ پروسیس ریپیٹ کرتے ہیں، اس سے آپ کی اسکل پریکٹس ہوتی ہے. اینڈ دین یو امپروو یور لرننگ اسکل ایز ویل، کہ جناب میں جو دیکھ رہا ہوں اس کو مجھے کنسنٹریشن سے دیکھنا ہے، کیونکہ جب میں کام کروں گا
तो I cannot watch the video again before 12 or 24 hours. Try doing this. It has worked for me. Inshallah, it will work for you as well. خواتین و حضرات، فری لانسنگ کیریئر آپ کو کسی بھی بندش سے آزاد کرتا ہے. جو جاب کی بندش، 9 to 5 ٹائمنگز، ورکنگ ود کولیگز یو آر ناٹ کمفرٹیبل ود، ورکنگ انڈر اے باس جو آپ کو رتی برابر بھی پسند نہیں. لیکن فری لانسنگ کا کام کرتے کرتے اس کے اپنے بھی پروز اینڈ کونز ہیں، اور وہ مسٹیکس جو ٹپکلی فری لانسرز اگنور کرتے ہیں وہ ان کے کام کو بہت ہرٹ کرتی ہیں. آئیے آج ہم ان 4 ہینڈ پکڈ فری لانسنگ کیریئر مسٹیکس کو نوٹیفائی کرواتے ہیں جو آپ جانے یا انجانے میں غلطیاں کرتے ہیں اور آپ کے کام، آپ کے کیریئر، آپ کے لانگ ٹرم کیریئر سو ٹو اسپیک پہ نظر انداز ہوتے ہیں. سو دیز آر دی 5 فری لانسنگ کیریئر مسٹیکس، اسٹارٹنگ ود سیٹنگ رینڈم ریٹس. جناب یہ ایسا ہے کہ آپ کی ایک پھل کی دکان ہے، صبح کے وقت پھل کی پرائز کچھ اور، دوپہر کے وقت پھل کی پرائز کچھ اور شام کے وقت بالکل ہی گر گئے. ڈز دیٹ ورک دیٹ وے؟ اٹ ریئلی ڈز ناٹ ورک دیٹ وے. جب آپ رینڈم ریٹس رکھتے ہیں اپنے کام کے، مثال کے طور پہ آپ گرافک ڈیزائنر ہیں اور ایک کلائنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ میں لوگو ڈیزائن کروں گا $30 کا، دوسرے کلائنٹ کو آپ کہتے ہیں میں لوگو ڈیزائن کروں گا $230 کا. ہے یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی پرائز کا ہی نہیں پتا. جب آپ اپنی پرائز کا تعین نہیں کر سکتے تو آپ کنسسٹنسی، پرسسٹنسی اپنے کام میں نہیں لے کے آ سکتے. سو جو فنڈامنٹل مسٹیک میرے نزدیک، اور میں نے خود یہ بہت غلطیاں کی ہیں دوستو، وقت کے ساتھ احساس ہوا کہ جب آپ سٹینڈرڈائز کر دیتے ہیں اپنے ریٹس کو تو آپ کے برانڈ امیج کے ساتھ آپ کی پرائسنگ ریزونیٹ کرتی ہے. یعنی کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس برانڈ کی یہ پرائس ہے، یہ پر آر اتنا چارج کرتا ہے، یہ ایک پرٹیکولر جاب کی بال پارک فگر یعنی کہ لگ بھگ اتنا چارج کرتا ہے. سو ہمیشہ پرائس کو کنسسٹنٹ رکھیے. انکنسسٹنسی ان یور ریٹس یو آر آسکنگ فار ٹربل. دوسری چیز، اگنورنگ ریفرلز. اب ایک معصومانہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں، ریفرلز کا کیا لینا دینا بھائی؟ ریفرلز کا لینا دینا اتنا ضروری ہے جتنا کہ ایک کتاب آپ خریدتے ہیں اور اس کے ٹیسٹیمونیلز اسپیس سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں بفور ریڈنگ دا بک، بیکاز پیپل آر گیونگ all the good remarks and reviews about the author of that book. Similarly, جب آپ ریفرلز کے لیے فری لانس مارکیٹ پلیس کی اہمیت کو نوٹیفائی کرواتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنواتے ہیں. آپ اپنی ویب سائٹ پہ یا اپنے فیس بک پیج پہ یا اپنی فری لانس مارکیٹ پلیس پروفائل پہ بڈ کرتے ہوئے ویڈیوز کے طور پہ یا PDF کے طور پہ یا کسی بھی کانٹینٹ کی صورت میں ان تمام ریفرلز انکلوڈ کرتے ہیں جو آپ کے کام، آپ کے دام، آپ کی کوالٹی اور آپ کی کمیونیکیشن، ان چاروں چیزوں کے بارے میں پریز کرتے ہیں. سو ریفرلز آر ویری امپورٹنٹ. فری لانسرز ایکچولی میک اے فنڈامنٹل مسٹیک of ignoring referrals, whereas they do not realize all the work freelancers attract is not just the freelance marketplace. آپ کی ویب سائٹ بھی ہے، آپ کا سوشل میڈیا پیج بھی ہے جہاں سے آپ کام لے سکتے ہیں. So kindly do not ignore the importance of referrals. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے خواتین و حضرات، لین دین کرتے ہوئے
کانٹریکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا اور ہمارا دین بھی اسی بات کا پرچار کرتا ہے کہ چاہے دو بھائی کیوں نہ ہوں لیکن جب آپس میں کوئی لین دین ہو تو اس کی لکھت پڑھت ضرور ہونی چاہیے, اس کا کانٹریکٹ فارمیٹ ضرور ہونا چاہیے. جب آپ فری لینسنگ کرتے ہیں, اگر آپ پرائس یا منی سے انسپائر اور موٹیویٹ ہو کے جذبات میں آ کے کہتے ہیں اچھا چلو امپلائر کوئی مسئلہ نہیں, $3,000 ہیں, $5,000 ہیں, کام کرتے ہیں, پیسہ کا کیا ہے, زبان دے دی, زبان ہی سب کچھ ہوتا ہے, ہم مسلمانوں کے لیے زبان ہی بہت کچھ ہوتا ہے. And all those dialogues we typically do, right? When we are doing that لین دین, that business communication. جب بزنس میں پرابلم آتی ہے تو تب کانٹریکٹ ہی آ کے ریسکیو کرتا ہے, بیکاز کانٹریکٹ ڈیفائن کرتا ہے مائل سٹونز, کانٹریکٹ ڈیفائن کرتا ہے ڈیلیوریبلز, کانٹریکٹ ڈیفائن کرتا ہے پرائس, کانٹریکٹ ڈیفائن کرتا ہے لیگل جو لمیٹیشنز ہیں, لیگل پریولیجز ہیں, اور کانٹریکٹ ڈیفائن کرتا ہے سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ دونوں آپس میں بندھے ہوئے ہیں اور اس کانٹریکٹ کا مدت معیار کتنا ہے. اگر کانٹریکٹ ہی نہیں اور اگر پرابلم آ گئی کمیونیکیشن میں یا بزنس میں اونچ نیچ آ گئی دو پارٹیز کے, یہ آپ اور امپلائر, پھر کیا کام ہوگا. چوتھی امپورٹنٹ بات, اور میں اس بات کا سب سے زیادہ ایڈوکیٹ ہوں, اوور فلنگ یور پلیٹ, یعنی کہ فلنگ یور پلیٹ دیٹ از ٹو فل. دیکھیے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ آپ انٹرپرینیورشپ شوز فل کیجئے, اگر آپ کا کام بڑھتا ہے آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیجئے, لیکن وداؤٹ ڈوئنگ دا پراپر ورک, وداؤٹ ایکچولی اسٹیئنگ سسٹمیٹک, وداؤٹ یوزنگ دا مینجمنٹ ٹولز, جس کے بارے میں ہم آگے بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے, تو بھائی آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا آپ نے کام کس کو دیا, یا آپ نے اوور کام لے لیا اپنی استعداد سے زیادہ اور آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا نام لیے بغیر. فیمس مووی اسٹار آف 70s, he was once known as a chocolate hero. He lost his career just because he signed too many films than what he could undertake. جب انہوں نے اتنی زیادہ موویز کو سائن کر لیا, ایک وقت میں کیوس آ گیا, ٹائمنگ کی کلیش آ گئی, ڈیلیوری ہو نہیں سکتی تھی. جب ڈیلیوری نہیں ہو سکتی تھی کام کی, جب سیٹس پہ نہیں پہنچ سکتے تھے, تمام پروڈیوسرز نے پیسہ واپس مانگنا شروع کر دیا. سیم گوز فار دا فری لینسر. امیجن آپ ایک آدمی ہیں, ایک شخص, اور جس نے 10 پروجیکٹ اٹھا لیے ہیں. کیا آپ ان 10 پروجیکٹس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس صرف 24 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں آپ نے سونا بھی ہے, سوشل ٹائم بھی دینا ہے, اپنے لیے بھی ٹائم لینا ہے اور کام بھی کرنا ہے. تو جب آپ اتنے زیادہ کام اٹھا لیں گے جو آپ کی استعداد سے زیادہ ہیں, اینڈ رزلٹ خواتین و حضرات کیوس ہی ہوتا ہے, اور پھر آپ پیسہ لوز کرتے ہیں, ریپوٹیشن ڈیمیج کرتے ہیں. اور یقین جانیے ریپوٹیشن اور پیسہ لوز کرنے سے زیادہ someone who has done over 1.5 decades of freelance work, یقین جانیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز پاکستان کا نام ڈیمیج کرنا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اگر پاکستان کا نام ہی ڈیمیج ہو گیا, ریپوٹیشن ملک کی خراب ہوگی, آپ کو کوئی اور امپلائر کام دے دے گا, لیکن ایک دفعہ جو پاکستان کے نام سے پٹ آف ہو گیا وہ واپس ہمارے ملک نہیں آئے گا کام لینے. آپ اپنے ملک کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں, احتیاط کیجئے. 5ویں مسٹیک جو آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور کام آپ کی طرف خود بخود آ جائے. ارے بھائی, نہ تو آپ شاہ رخ خان ہیں اور نہ آپ کوئی ٹام کروز ہیں کہ فلمز موویز آپ کو جو ہے وہ ڈھونڈیں گی اور آپ جناب کچھ محنت کیے بغیر ورک لیڈز لے لیں گے. ورک لیڈز کا مطلب ہے کہ کام آپ کو خود بخود ریفرل ہو کے مل جانا. ایسے تو ہونے گا نہیں, آپ تو صرف بگنرز ہیں. جب تک آپ بڈنگ نہیں کریں گے, جب تک آپ ریفرلز کے سسٹم کو نہیں سمجھیں گے کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ ہیں کون, اپنے کام کے بارے میں آگاہی اجاگر کریں, تب تک تو آپ کو کام ملے گا نہیں. تو فری لانس مارکیٹ پلیس پہ سب سے امپورٹنس اس بات پہ دی جاتی ہے کہ
کہ آپ bidding کریں, اور جب آپ bidding کریں گے ہی تو آپ کو جواب ملے گا. جب آپ bidding نہیں کریں گے تو کام تو آپ کے پاس خود بخود آنے سے رہا. ہاں ایک وقت ضرور آتا ہے جب کام آپ کو خود تلاش کرتا ہے, لیکن اس کے لیے پروفائل 5 سال بڑی چاہیے یا 1 سال بڑی چاہیے, اس میں فیڈ بیک بہت اچھی چاہیے, اس میں ارننگز بہت اچھی چاہیے. سو یہ جو بیسک 5 مسٹیکس ہیں جو میرے نزدیک فری لانسنگ کریئر کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں خواتین و حضرات, اوائڈ دیم. دوستو, فری لانسنگ نام ہے اعتماد کا. ارے یہ وہ ایڈ والا ڈائلاگ نہیں بول رہا, سچی کا بول رہا ہوں کہ اگر فری لانسنگ میں اعتماد نہیں بلڈ ہوتا اپنے امپلائر کے ساتھ تو ٹائیں فش, بات آگے نہیں چلنی. اب ہم نے فری لانسنگ کو سمجھ لیا, اب ہم آہستہ آہستہ پریکٹیکلٹی کی طرف جا رہے ہیں. پر یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ فری لانسنگ کے سارے ڈوز اینڈ ڈونٹ سیکھ بھی گئے, جو کہ آپ انشاءاللہ سیکھیں گے, کلائنٹ کے ساتھ ٹرسٹ کیسے بلڈ کیا جائے؟ کیونکہ اگر کلائنٹ کو آپ کے ساتھ ڈیل کرنے میں, آپ کو کام دینے میں, آپ کو اوارڈ کرنے میں پروجیکٹ ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو یقین جانیے کوئی فائدہ کوئی نہیں. آپ جتنی مرضی کمیونیکیشن کر لیں, آپ جتنا مرضی اچھے طریقے سے اپنی دکان کو سجا لیں, لیکن جب آپ یہ 4 امپورٹنٹ پوائنٹس فیکٹر ان نہیں کریں گے, سٹارٹنگ فرام آپ کی پروفائل, پھر آپ کا پورٹ فولیو, پھر جناب فیڈ بیک, اور سب سے امپورٹنٹ ویڈیو, تب تک بات آگے نہیں چلے گی. ہاں میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ ہم آگے جا کے اس کو بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ایک ایک پوائنٹ کو, لیکن ابھی کے لیے جسٹ اے بریف اوور ویو کہ یہ وہ 4 چیزیں ہیں خواتین و حضرات جو امپلائر کے اسپیکٹ سے آپ ٹرسٹ بلڈ کر سکتے ہیں. ٹو بگن وتھ, آپ کی پروفائل. جناب پروفائل اگین میں نے جو بات کی, آپ کی دکان کی آؤٹ لک ہے. اگر دکان اچھی ہے تو دکان پہ آپ جائیں گے بھی خریدنے کے لیے. جتنا بڑا مال اتنے ہی بڑے گاہک, اتنا ہی زیادہ بزنس, اور زیادہ بزنس کا مطلب اتنا ہی زیادہ پیسہ. تو جناب امپورٹنٹ فیکٹر آف بلڈنگ یور کلائنٹ ٹرسٹ از آپ کی پروفائل. آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتائیے, آپ اپنے کام کے بارے میں سب کچھ بتائیے, آپ اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے, آپ ان انڈسٹریز کے بارے میں بتائیے جن انڈسٹریز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. آپ یہ بتائیے آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, آپ کی کن کن سافٹ ویئر ٹولز پہ ایکسپرٹیز ہے. دس از ویری امپورٹنٹ فار این امپلائر ٹو نو, اینڈ دیٹ از ون آف دا بیسک فنڈامنٹل کی پوائنٹس which would build employers' trust with your brand. پورٹ فولیو ایسا ہے جناب کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ ٹھنڈا پانی کسی اسٹور میں لینے جاتے ہیں اور اس کے فریج میں ٹھنڈا پانی نہیں ہے, تو you'll come back, اس شاپ کیپر نے بزنس لوز کر دیا, ایک چیز نہیں بیچ سکا. یہ وہ شیلف ہے پورٹ فولیو فری لانسرز کا جس میں ان کے کام کے بارے میں تمام لنکس, امیجز, اسکرین شاٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں. امپلائر جب آپ کے پورٹ فولیو کو دیکھتا ہے اور اس میں ایمٹی شیلف نظر آتا ہے تو اس پانی کی بوٹل والی ایگزامپل, ٹھنڈے پانی کی بوٹل والی ایگزامپل, کہ وہ اس دکان سے نکل جائے گا, نیکسٹ دکان پہ چلا جائے گا جہاں پہ فریج میں ٹھنڈے پانی کی بوتل ہے. سو پورٹ فولیو اچھا بنائیے, اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. فیڈ بیک, جب آپ کسی دکان سے خریداری کرتے ہیں, اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں, مطمئن ہیں کسٹمر سروسز سے, پروڈکٹ جو آپ نے خریدی ہے, تو آپ اوروں کو بھی بتائیں گے اس پروڈکٹ کے بارے میں, اس شاپ کے بارے میں, اور اس شاپ کے لیے آپ اچھے الفاظ یوز کریں گے ایز اے ریفرل. یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کام کریں تو آپ کی فری لانس مارکیٹ پلیس ریفرل سے قدرے بھری ہو, بیکاز سینگ از بلیونگ. جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ اگر بک پہ ریویوز نہیں ہیں تو کوئی بک خریدے گا نہیں. سو یہ وہ ریویوز ہیں جو اچھی باتیں بتا رہے ہیں آپ کی کوالٹی آف سروس,
آپ کی کمیونیکیشن، آپ کے ڈیڈ لائنز میٹنگ ایبلٹی، آپ کی پرائس، یہ 4 باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں ایک ریویو کے اندر. سو کائنڈلی فیکٹر ان دا ریفرلز. ویڈیو جناب، ویڈیو یہ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہاں میں واقعی آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے پین اور کاپی سامنے نہیں رکھی ہوئی اور آپ نوٹ بھی نہیں کر رہے. چلیں ڈیجیٹل وقت ایڈوانسمنٹ، اب ویڈیو پلے بیک کر لیجیے گا، لیکن خوشی ہوگی کہ اگر پیپر اور پین آپ کے سامنے ہو اور آپ یہ لکھ لیں. اسی طریقے سے جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے بات کر رہا ہوں، میری باڈی لینگویج کیا ہے، میرا کانفیڈنس لیول کیا ہے، میرا نالج پہ گریب کتنا ہے. سیم گوز فار اے ویڈیو. اگر آپ کی فری لانس مارکیٹ پلیس پہ پروفائل کے اندر ویڈیو پڑی ہوئی ہے خواتین و حضرات، تو امپلائر کو فوراً پتہ لگ جائے گا اس کی کمیونیکیشن اسکل کتنی ہے. ریممبر، English is the language which you'll have to use when you record a video because it's a communication language worldwide, right? تو جب آپ ویڈیو ریکارڈ کریں گے تو آپ اس کو انگلش میں ہی ریکارڈ کریں گے اور امپلائر کو اس ویڈیو کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی اسپیکنگ اور کمیونیکیشن ایبلٹی کتنی ہے. سو جناب یہ وہ 4 چیزیں ہیں میرے نزدیک جو کلائنٹ کا یا امپلائر کا ٹرسٹ بلڈ کرتی ہیں آپ کے برانڈ اور آپ ایز اے فری لانسر کے ساتھ. دوستو فری لانسنگ کریئر میں جو سب سے اہم سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے ایز اے فری لانسر، ایز اے انسٹرکٹر اور ٹرینر، ہم اپنا ریٹ کیسے ڈیفائن کریں؟ ہاؤ شیل وی ڈیفائن آور آورلی ریٹ؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے، بیکاز اگر آپ کو اپنے کام کا دام ہی نہیں پتا تو آپ کیسے کام کریں گے. لیکن یہاں پہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی ورتھ پہچانتے ہیں، آپ ویلیو پروپوزیشن یعنی کہ جو کام آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کی ویلیو کو سمجھتے ہیں. اگر تو آپ کو اپنی پرائس کا پتہ ہے، اپنی ورتھ کا پتہ ہے، پھر تو اسکائی از دا لمٹ. لیکن اگر آپ کو اپنی ورتھ کا ہی نہیں پتا، آپ کو اپنے کام کی ویلیو کا نہیں پتا، تو یقین جانیے آپ کو پرائس کا بھی نہیں پتا ہوگا. یو مے سیٹل فار لاٹ لیس اور یو مے سیٹل فار فار بیانڈ دی ایکسپیکٹڈ ریٹ وچ وڈ مین یو ول ناٹ گیٹ دا بزنس آف این امپلائر. 2 باتیں ہو سکتی ہیں جب آپ بجٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پر آر آپ $8 چارج کر دیجئے، یہی ایشین ریٹ ہے. آپ بھی یہی کام شروع کر دیجئے کیونکہ ہشام نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا. دیٹ از ون وے ٹو لک انٹو اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی ورتھ کا اندازہ لگائیے. یہ دیکھیے کہ ایک کام کو ختم کرنے میں، فنش کرنے میں، سکسیسفلی کمپلیٹ کرنے میں کتنی ایفرٹ لگتی ہے، آپ کے ایکسپینسز کیا ہیں، انٹرنیٹ کا خرچہ، پنکھے، اے سی، ہیٹر، یہ تمام خرچے، بجلی سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ تمام باتیں آپ فیکٹر ان کریں، پھر اپنی کاسٹ کیلکولیٹ کریں. اگر آپ رائٹرز کی بات کرتے ہیں، چلو ایک ڈسکشن، چونکہ میں ہر ویڈیو میں ڈسکشن پوائنٹ آف ویو ضرور رکھتا ہوں عام اگزامپل دے کے، تو یہاں پہ بھی رکھ لیتے ہیں. کانٹینٹ رائٹر ہیں جی آپ. کانٹینٹ رائٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ ایک کانٹینٹ رائٹر جو کہ کانٹینٹ ملز جنرل کانٹینٹ رائٹر ہے، وہ ایک پیس آف 250 کریکٹرز $20 لیتا ہے. ویری لیس رائٹ، بٹ دیٹس واٹ دا ٹپیکل مارکیٹ ریٹ از. اب اگر ایک کانٹینٹ ملز رائٹر $20 250 کریکٹرز کا لیتا ہے تو یہ بھی تو دیکھیے کہ دوسری سائٹ پہ ایک فوربس، ٹائمز، wire.com، ان کا کانٹینٹ رائٹر ایک بڑے بڑے پیسز یعنی کہ ہزار کریکٹر کا $2,000 بھی لیتا ہے. تو یہاں پہ تو پھر ریٹس ویری کر گئے. یہاں پہ تو ریٹس کا اتنا ڈفرنس آ گیا خواتین و حضرات کہ کیا جانیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. میرے پاس جواب ہے اگر آپ سننا چاہیں تو. کانٹینٹ ملز یعنی کہ نارمل بلاگر وہ ایک برانڈ کے لیے نہیں لکھ رہا، اس کا مطلب وہ رائٹر بھی آرڈنری ہوگا، لیکن
جو ان بڑے برانڈز کے لیے, اور یہ میں نے صرف ایک ایگزامپل دی ہے کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑے برانڈز ہیں, اس جیسی بے تحاشا ویب سائٹس اور بلاگز اور میگزینز ہیں جو ویسٹ سے اور ود ان ایون پاکستان فلوٹ ہوتے ہیں آن لائن ایز ویل ایز فار پرنٹ میڈیا پبلیکیشن. بھائی وہ برانڈ ہیں, وہ کانٹینٹ رائٹر بھی وہی سلیکٹ کریں گے جو ٹاپ ناچ ہے, جو اپنے کام میں ماہر ہے, جو یہ نہیں پتہ لگانے دے گا کہ انگلش اس کی پرائمری لینگویج نہیں ہے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جب آپ کسی کانٹینٹ رائٹر کو ہائر کرتے ہیں, یو ول ہیو ٹو اسیس کہ کیا انگریزی اس کی پرائمری لینگویج ہے کہ نہیں ہے. اگر پرائمری لینگویج نہیں ہے تو پڑھنے والا بہت ہوشیار ہے, اس کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ انگلش از ناٹ دیئر پرائمری لینگویج, ارے یہ تو سیکنڈری لینگویج ہے, تو ٹھیک ہے کانٹینٹ بھی اوکے. So therefore, all the big brands pay big price to the content writers. Similarly, جب آپ اپنے پرائس فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فار فری لانس مارکیٹ پلیس اور یو ایز اے فری لانسر, تو دو چیزوں کا خیال ضرور رکھیے گا. اے, یور ورتھ, اینڈ ٹو, دا ویلیو یو آر ایڈنگ ٹو دا امپلائرس. یہ بہت ضروری ہے. آپ یہ ضرور دیکھیے کہ ایک پرٹیکولر کام کرنے کے ایکسپینسز کیا ہیں. جب آپ ایکسپینسز کو جان لیں گے تو پرائس بھی آٹومیٹکلی خود ہی نکل آئے گی, کیونکہ ظاہر ایکسپینس کے اوپر ہی پرائس رکھیں گے نا. اگر ایکسپینس اور پرائس دونوں میچ کر گئے تو وٹ از دا پروفٹ گین ہیئر, وٹ آر یو گیٹنگ آؤٹ آف دا ورک. سو ڈیفینیٹلی ایکسپینس ہیز ٹو فال بلو دی پروفٹ ہیئر. سو دس از ہاؤ دا ہول بزنس ورکس, رائٹ. فری لانسنگ از نو ایکسیپشن. بجلی کا بل جو الیکٹریسٹی کاسٹ ہے, انٹرنیٹ کا بل, اس میں آپ کی اور انفورسین سرکمسٹانسز اور کاسٹ, یہ تین باتیں ہٹا کے آپ اپنی پرائس ابو رکھیں گے تو دیٹ از یور پر آور کاسٹ. آسان طریقے میں بتا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں. مثال کے طور پہ آپ کانٹینٹ رائٹر ہی ہیں اور آپ کو 250 کریکٹر لکھنے میں 45 منٹ لگتے ہیں اور 500 کریکٹر لکھنے میں 1 گھنٹہ 30 منٹ لگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1 گھنٹہ 30 منٹ کے 40 روپے چارج کرتے ہیں تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیجئے پر منٹ. دس وڈ گیو یو اے کاسٹ پر آور ایز ویل, کہ جب آپ اس کو انٹو 60 ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کی پر آور کاسٹ بھی نکل آئے گی. سو ریٹ ڈٹرمن کرنے میں پلیز اپنی ورتھ اینڈ ویلیو یو آر ایڈنگ ٹو دی امپلائر ضرور فیکٹر ان کیجئے, آپ کو آپ کا ریٹ مل جائے گا. دوستو, فری لانسنگ میں ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ یو کین چارج یور کلائنٹس ایز یو گرو. اب آپ اسی وقت گرو کریں گے جب آپ کو ایکسپیرینس آئے گا, جب آپ کا نالج آئے گا, جب آپ کی پروفائل گرو کرے گی اور جب آپ زیادہ سے زیادہ کام کریں گے. بٹ یہ بات یہاں پہ بتانا بہت ضروری ہے کہ فری لانسنگ کریئر میں یہ ایڈڈ ایڈوانٹیج ضرور ملتا ہے کہ جس طرح آپ کام کرتے جاتے ہیں اس طرح آپ اپنی پرائس بھی انکریز کر سکتے ہیں. اسی لیے میں فری لانسنگ کا بہت زیادہ ایڈوکیٹ ہوں کہ آپ اپنی سیلف گروتھ کے ساتھ ساتھ آپ اپنی مانیٹری ویلیو بھی انکریز کرتے ہیں. آئیے اب ہم دیکھیں گے وہ 3 طریقے جس سے آپ اپنے فری لانسنگ کلائنٹس کو زیادہ چارج کر سکتے ہیں. Early days for you guys right now. Don't get overexcited. But what I want to tell you is, as you grow, you can, promote yourself. جیسے ملازمت میں بھی ہوتا ہے نا, 2 سال بعد سال بعد آپ کی پروموشن ہوتی ہے, اسی طریقے سے آپ اپنی سیلف پروموشن کر سکتے ہیں. اور وہ فری لانس کریئر میں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی پرائس انکریز کر دیں. تو 3 طریقے جناب. بگننگ ود کوئک ٹرن اراؤنڈ ٹائم. اس کا مطلب یہ ہے خواتین و حضرات کہ جتنا آپ کام کریں گے اسی کے حساب سے آپ کے کام کو کمپلیٹ کرنے کی پیس بھی بڑھے گی. ایک کام کو 1 ہفتہ لگتا ہے کمپلیٹ کرنے میں. آف کورس ہم اس سینیریو کی بات کریں وین یو آر اوارڈیڈ اے پروجیکٹ, اور تب آپ آفٹر اگرینگ ود دی فائنینشیل ٹرمز ود یور امپلائر یو بگن ٹو ورک آن کلائنٹس پروجیکٹ. ہم اسی فیز کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ
क्विक टर्न अराउंड की इफादियत को समझें. एक हफ्ते का काम अगर आप 4 दिन में कंप्लीट कर लें, इससे क्या होगा? इससे 3 बातें होंगी. A, you will win your employer's trust and they will come back to you. यानी कि एम्प्लॉयर रिटेंशन का फैक्टर आ जाता है. अगर आपसे आपका एम्प्लॉयर सेटिस्फाई हो गया बिकॉज ऑफ योर फास्ट वर्क, बिकॉज ऑफ योर क्विक टर्न अराउंड, हफ्ते की चीज़ आपने 4 दिन में की, एम्प्लॉयर का ट्रस्ट विन करने का मतलब यह है कि आइंदा उसके पास जब भी कोई प्रोजेक्ट होगा, उसको जब भी कोई requirement hogi, instead of they posting a project again, they will come back to you directly because you satisfied your employer with your quick turnaround, with your good work. और employer को पता है कि ये तेज है, ये वो चीता है जो मेरा काम करके ख़त्म करेगा. दूसरी बात, जब आपका एम्प्लॉयर रिटेंशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा भी ज़्यादा आएगा, आपके पास बिजनेस लीड्स भी ज़्यादा आएंगी. और दूसरी बात जो क्विक टर्न अराउंड टाइम से रिलेटेड है आफ्टर द एम्प्लॉयर्स रिटेंशन, दैट इज़ कि यू गेट टू गेट द फीडबैक. अब देखें, एक एम्प्लॉयर के साथ आपने काम किया, तेज़ी से काम ख़त्म किया, हफ्ते का काम 4 दिन में ख़त्म किया, वो आपको एक फीडबैक देंगे. 5 स्टार 5 स्टार होटल जैसे समझते हो ना, यही एग्जांपल है कि सबसे बड़ा होटल होगा, उसमें सब कुछ अवेलेबल होगा, थोड़ा महंगा भी होगा. इसी तरीके से जब एम्प्लॉयर आपके पास दोबारा काम लेके आएगा तो आपके काम ख़त्म करने के बाद वो आपको फीडबैक देगा. तो ये 2 फैक्टर्स मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी हैं फॉर अ क्विक टर्न अराउंड टाइम, कि उसकी वजह से आपको एम्प्लॉयर रिटेंशन मिलता है एंड देन यू गेट द फीडबैक. ऑफ कोर्स पैसा तो बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस है, जिस तरह काम करते जाएंगे पैसा भी आता जाएगा. सो फर्स्ट वे टू चार्ज योर मोर क्लाइंट्स इज चीता बनिए, तेजी से काम खत्म कीजिए. दूसरी बात ख्वातीन हजरात, जब आप एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके साथ स्काइप पे कम्युनिकेशन करें. आप एक प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं, एज्यूमिंगली एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड खोल देता है, वो कहता है ओके फाइन इनफ, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट माय प्रोजेक्ट. यहाँ पे आपके अलार्म्स खड़े हो जाने चाहिए, आपकी खुशी की इंतहा नहीं होनी चाहिए. बिकॉज अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है और आप एम्प्लॉयर को स्काइप पे ले आएँ, वीडियो कॉल पे ले आएँ और उसको कन्विंस कर दें who you are, what is your value, what value you can provide to the client, how quickly you can complete their project, what are the resources that will be allocated to their project, how much time you will be giving on a daily basis to your project. इसमें मैंने ये ज़रूर गौर किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जब आप वीकेंड्स का भी एम्प्लॉयर को बताते हैं कि जनाब वीकेंड पे भी मैं आपको नॉर्मल डे के हिसाब से अगर 8 घंटे मंडे टू फ्राइडे दे रहा हूँ तो मैं वीकेंड पे आपको 4 घंटे दूंगा, एम्प्लॉयर बहुत खुश होता है. उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि उनका प्रोजेक्ट ASAP एज सून एज पॉसिबल फिनिश हो. सो अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेंथी स्काइप मीटिंग्स. कन्विंस कीजिए अपने एम्प्लॉयर को कि मेरे साथ स्काइप वीडियो पे आओ, हम दोनों वीडियो पे आएंगे. मेक श्योर योर लाइटिंग इज़ गुड जस्ट लाइक यू सी मी राइट नाउ. मेक श्योर योर वॉइस is good, make sure your internet connection is good just like you're seeing me right now. ये वो factors हैं 3 जो effective Skype communication को जो है वो business deal को mature करने में मदद देते हैं. So lengthy Skype meetings is the second thing. आप तीसरी बात, prove your value. भाई prove your value का क्या मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप employer को convince कीजिए उस Skype communication में through messages, through video content, through whatever mode you want to adapt. I am the right choice for your business because मैं हार्ड वर्कर हूँ, मेरे पास पोर्टफोलियो है, मैं मेहनत से काम करता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ, मैं एक्स्ट्रा आवर्स स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ, मैं वीकेंड पे काम करने के लिए तैयार हूँ. मैं ऐसा काम पहले कर चुका या नहीं कर चुका, बट मैं आपको 3 दिन में प्रूव करके दिखाऊंगा विद माई पेस. Remember, in one of the videos, we spoke about 20% sets up the tone for the rest of the 80% of the business. It is the first impression which matters the most. Your first impression is your last impression. Make it count by doing the effective communication. You can learn your communications, practice that, polish that art by doing a lot of videos.
میں فیس بک پہ لائیو سیشنز بہت کرتا ہوں اور بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کیمرے کو دیکھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ ہزار بندہ آپ کو ریئل ٹائم پہ دیکھ رہا ہے. شروع میں عجیب سا لگتا تھا, پھر وقت کے ساتھ پریکٹس ہو گئی اور پھر خود بخود ایسے ایسے الفاظ آپ سے نکلتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار یہ میں نے بولا. اٹ کمز ود دا پریکٹس. So kindly work on your communication skills. And this is how you can charge your clients more, because once you give them that value proposition, that I'm the right resource for your job, I can assure you, moving forward, you can promote yourself as a freelancer. خواتین و حضرات, اب میں آپ کو چیٹنگ سکھانے جا رہا ہوں, لیکن کسی کو بتانا نہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اسی لیے ایک ہی شرط پہ بتاؤں گا, اف یو کیپ دیٹ ٹو یور سیلف. ویسے تو چیٹنگ کے طریقے بتانا بری بات ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات جب بات آرام سے نہ ہو تو سسٹم کو سیکھنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے. میں نے یہاں پہ یہ ورڈ یوز نہیں کیا کہ مینوپلیٹ کرنا پڑتا ہے. جو لفظ میں نے استعمال کیا وہ سیکھنا ہے. فری لانسر کے لیے ڈفرینٹ سٹیجز پہ آف دیئر کریئر بہت سارے پرابلمس آتے ہیں. بعض اوقات دے گیٹ اسٹک اینڈ دے ریئلی کی ناٹ فائنڈ دا کلو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ سچویشن دے فائنڈ دیم سیلوز ان. آپ بڈ کرتے ہیں, آپ کو جواب نہیں آتا. آپ نے بہت ساری کام بالکل صحیح طریقے سے کیے, پروفائل اچھی بنائی, آپ نے بڈنگ بھی بالکل صحیح الفاظ کا چناؤ کر کے کی, پورٹ فولیو بھی بڑا تگڑا تھا, سب کچھ بہترین تھا, ریویوز بھی آپ کو ملے, بٹ سم ہاؤ آپ سٹک ہیں, آپ کو جواب نہیں آتا. یہاں پہ ہم بات کریں گے 4 چیزوں کی جو میں نے وقت کے ساتھ سیکھی ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تجربے سے نہ گزریں. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ, اف یو فیل یو آر اسٹک ایز اے فری لینسر, اسٹاپ ورنگ, انسٹیڈ ڈو دیز 4 تھنگس, اسٹارٹنگ ود دیکھیے کہ باقی فری لینسرز کیا کر رہے ہیں. اب آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کی پروفائل پہ جائیے, ان کی پروفائل پہ فیڈ بیک نظر آتی ہے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے منتھلی کتنا کمایا ہے, آپ دیکھیے انہوں نے منتھلی کیا کیا فیڈ بیک لیا ہے, کس کس امپلائر سے لیا ہے. آپ کو ان کے کام کے بارے میں انفارمیشن ملنا شروع ہو جائے گی. جب آپ اپنے کمپیٹیٹر کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے نا, یقین جانیے آپ کو اپنے بزنس کو امپروو کرنے کے طریقے بھی پتہ لگ جائیں گے. اٹس ناٹ جسٹ فار ڈیجیٹل فری لینسنگ, اٹس جسٹ فار اے جنرل بزنس ایز ویل. جیولری کی مارکیٹ پلیس میں ایک جیولر سب سے زیادہ ایکسل کرتا ہے, اس کے پاس کسٹمرز کا رش ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرائسنگ پوائنٹ آف ویو سے, وہ کوالٹی پوائنٹ آف ویو سے, یہ 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں, اپنے کمپیٹیٹر کو سمجھ جاتا ہے. جب اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کمپٹیشن کی پرائس کیا ہے اور کمپٹیشن کی کوالٹی کیا ہے, دس از اٹ, یو ہیو فگرڈ آؤٹ the maths of doing effective business and become a business leader, and therefore you begin to attract the clients. Similarly freelance marketplace میں اپنے کمپٹیشن کو پہچانیے, دیکھیے ارد گرد کے فری لینسرز جو تمام پروجیکٹس پہ بڈ کرتے ہیں وہ کون ہیں, کون ہے جو ہر بڈ پہ بڈ کر رہا ہے, کون ہے جو ہر بڈ پہ سکسیسفلی ایوارڈ بھی لے رہا ہے. ہر بڈ پہ تو ویسے کوئی نہیں لیتا, ایوریج ٹرن اراؤنڈ از 1 out of 5. So kindly see what other freelancers are doing. دوسری بات جناب, post a project as an employer. آپ کا سوال جائز ہے, میں تو امپلائر ہوئی نہیں, میرا امپلائر کے پروفائل سے کیا لینا دینا. Why should I post a project as an employer? میرے پاس جواب ہے اس کا. آپ سٹک ہو گئے ہیں, آپ کو رسپانس نہیں آ رہا, آپ بڈ پہ بڈ کری جا رہے ہیں, پیسے لگتے ہیں جناب, مفت کا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آپ کو جب رسپانس نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ڈفرنٹ اور رانگ دین یور کمپیٹیٹر. سو دیر فور آئی ووڈ ایڈوائز یو ٹو سائن اپ ایز این امپلائر, پوسٹ اے پروجیکٹ, and then bid on that project as a freelancer. خالی آپ بڈ نہیں کر رہے ہوں گے اپنے فیک امپلائر پروجیکٹ پہ, سینکڑوں اور فری لانسرز دنیا بھر سے اس پروجیکٹ پہ بڈ کر رہے ہوں گے. اینالائز کیجئے لوگ کیا بڈ کرتے ہیں, اینالائز کیجئے by sending few who you like the most based on their
bid, profile, price, 3 چیزیں. جب آپ کو ان کی بڈ اچھی لگے گی, جب آپ ان کی پروفائل پہ دیکھیں گے پروفائل آپ کو تگڑی نظر آئے گی, اور جب سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو ان کی پرائس کمپیٹیٹو لگے گی, ان کے ساتھ پی ایم بی کھول لیجئے, میسج بورڈ بھیجیے. آپ فری لانس مارکیٹ پلیس پہ ایز این امپلائر ہی پہلے کمیونیکیشن چینل انیشیٹ کر سکتے ہیں. فری لانسر کمیونیکیشن چینل انیشیٹ نہیں کر سکتا, ورنہ تو فری لانسر برمار کر دیں میسیجز کی کہ جناب آئی ایم دا رائٹ چوائس فار یور بزنس. نہیں, یہ انٹرسٹ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے امپلائر کا, so that only they can send the message to a freelancer they want to talk with. جب آپ کچھ لوگوں کو رینڈملی میسج بھیجیں گے تو آپ ان کی کمیونیکیشن بھی جان لیں گے کہ وہ کیا الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں, وہ کیسے میسیجز آپ کو بھیجتے ہیں. پوسٹنگ اے پروجیکٹ ایز این امپلائر از فری بائی دا وے. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کی بڈ زیادہ رسپانس اٹریکٹ کرتی ہے, کیا کمپیٹیٹو پرائس ہے, اور کس طرح امپلائر ایک پرٹیکولر فری لانسر کو پروجیکٹ اوارڈ کرتا ہے بیسڈ آن دا کرائٹیریا آئی ہیو جسٹ مینشنڈ. جناب تیسری بات کمیونیکیشن اسکل. ہم اس پہ پچھلی ویڈیوز میں بات کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی کریں گے, کیونکہ کمیونیکیشن اسکل ہی نہیں ہے تو آپ فری لانس مارکیٹ پلیس پہ کاروبار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے, ان پرسن اگر ملاقات ہے تو میں آپ سے ہاتھ ملاؤں گا, اگر آپ صاحب ہیں اور اگر آپ خاتون ہیں تو میں آپ کو یوں سلام کروں گا اور کنونس کروں گا کہ آئی ایم دا رائٹ چوائس فار یور بزنس بائی ڈوئنگ دا کمیونیکیشن ان پرسن. فری لانس مارکیٹ پلیس ممکن ہے آپ کا امپلائر 7 سمندر پار ہو, آپ ان کو کیسے کنونس کریں گے کہ میں رائٹ چوائس ہوں. دیر از نو میٹنگ ان پرسن, یو کانٹ سی یور امپلائر, دیر از نو میٹنگ دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک پلیس اوور اے کافی ٹیبل. سو دیر فور جو طریقہ ہے وہ تو صرف کمیونیکیشنز کے لیے رہ گیا, جس میں 2 باتیں ضرور ہوتی ہیں. وہ دیکھیے گا جب آپ امپلائر کے موڈ پہ فل کر کے ایک پروجیکٹ پوسٹ کریں گے تو 3 باتیں آپ کو ہمیشہ انسپائر کریں گی. نمبر 1 سلیکشن آف ورڈز, نمبر 2 دیئر ایگرنیس ٹو گیٹ یو آن اسکائپ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اور نمبر 3 کنسائزنس which means to the point. سلیکشن آف ورڈ, پہلی بات الفاظ کا چناؤ بہتر کیجیے. جو الفاظ طاقت رکھتے ہیں وہ کوئی بھی کمیونیکیشن چینل نہیں رکھتا. دوسری بات سلیکشن آف ورڈز کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن چینل اسکائپ پہ آپ کو لے کے آنا چاہتا ہے, کہتا ہے آئیے اسکائپ پہ بات کرتے ہیں. بہت ضروری ہے, جب وہ اسکائپ پہ لے آئے گا تو وہ آپ کو کنونس بھی کر ہی لے گا اگر اس کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے. اور تیسری جناب کنسائسنس. کنسائسنس یہ ہے کہ ٹو دا پوائنٹ رہیے, پوری اسٹوری اور کہانی سنانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ بتائیے کہ وائی یو آر دا رائٹ چوائس فار امپلائرز بزنس. سو دس از ہاؤ یو امپروو یور کمیونیکیشن اسکل. چوتھی بات جو اب آپ نے دیکھنی ہے, چیٹ کرتے ہوئے. ویسے اب تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ چیٹ نہیں ہے, یہ تو صرف فگرنگ آؤٹ آف دا سسٹم ہے. پرائس دیکھیے کیا کمپیٹیٹو پرائس ہے آپ کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ. کوئی بھی پروجیکٹ آپ جب ڈالیں گے ایز این امپلائر تو آپ کو ایک ڈفرینٹ پرائس, رینڈم پرائس سیٹ آ جائے گا. جو پرائس آپ کو ایکسائٹ کرتی ہے ایز این امپلائر وہی وہ پرائس ہے جو آپ بڈ کریں گے ایز اے فری لانسر اور آپ کے امپلائر کو ایکسائٹ کرے گی. تو فگر آؤٹ کیجئے, جانیے کہ افیکٹو پرائس کیا ہوتی ہے. یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو میں نے وقت کے ساتھ سیکھی ہیں اور آج آپ کو بتا رہا ہوں. بائی ڈوئنگ دس you can cheat the freelance system. خواتین و حضرات, آپ نے فری لانسنگ کے بارے میں کافی جانکاری لے لی. آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ what are the do's and don'ts of becoming an effective freelancer. آپ کو اسکل کے بارے میں بھی پتہ لگ گیا. Now, what needs to be determined is the level of skill. Now, although this topic is self-explanatory, بٹ یہ بتانا بہت ضروری ہے ان بگنرز کو جو کوئی اسکل سیٹ ایکوائر کر لیتے ہیں, کوئی مہارت حاصل کر لیتے ہیں, کسی سافٹ ویئر کو سیکھ لیتے ہیں, بٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انیشیل لیول سیکھنا ہی مور دین انف ہے اور ان کی جو ہے وہ دال گل جانی ہے. ہاں میں نے جان بوجھ کے ورڈ یوز کیا, دال گل جانی ہے. یہ اس لیے یوز کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اچیومنٹ ہوگی ایک پرٹیکولر سافٹ ویئر کے بیسکس سمجھنے میں, اس کو تھوڑا سا آگے یوز کرنے میں, اور آپ ان لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر پائیں گے
جو پروز ہیں, جو پچھلے 5-10 سالوں سے بیٹھے فری لینسنگ کر رہے ہیں اور پروجیکٹس پہ بیٹ کر رہے ہیں, آئی ایم سوری, یو آر مسٹیکن. آپ کا لیول آف اسکل ہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کتنے میسو اسکیل تک اپنی کمپیٹنسی شو کر پائیں گے. کسی بھی شعبے میں لے لیجئے, فری لینسنگ کو چھوڑ دیجئے. آپ اگر کرکٹر ہیں, کیونکہ میں کرکٹ کی اگزامپل اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے کرکٹ بہت پسند ہے, اگر تو آپ اسکلڈ, ایکسپیرینسڈ اور محنت کرنے والے بیٹسمین ہیں, آپ کے سروائیول کے چانسز اور آپ کے ایکسل کرنے کے چانسز ایک آرڈنری پلیئر سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. سیم گوز فار فری لینسر. اگر آپ نے کوئی اسکل سیکھ لی ہے خواتین و حضرات, اگر آپ اس کو پالش نہیں کرتے, اگر آپ اس پہ ٹائم انویسٹ نہیں کرتے, یقین جانیے یو ول بی رن اوور بائی یور کمپٹیشن, بیکاز وہ کمپیٹیٹر اسکل میں, ایکسپیرینس میں آپ سے بہت آگے ہوگا. سو لیول آف اسکل ایکچولی ڈٹرمنس یور سکسیس ایز اے فری لینسر ان اے فری لینس مارکیٹ پلیس. اب آپ کا لیول آف اسکل آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے. ہشام سرور کے بتانے سے فرق نہیں پڑے گا, بٹ ہشام سرور یہ ضرور بتا سکتا ہے کہ جتنا زیادہ کمپیٹنٹ ہوں گے, جتنا زیادہ ایکسپیرینس لیں گے, ریممبر پریکٹس میکس ون پرفیکٹ. سو جتنا کمپیٹنسی کے بعد ایکسپیرینس لیں گے, ہینڈز آن ایکسپیرینس بہت میٹر کرتا ہے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں, اتنا ہی زیادہ آپ اپنی فیلڈ میں ایکسل کر پائیں گے. ڈو ناٹ اسٹاپ, keep learning tutorials, keep learning new improvements in the technology, which actually happens every second day. دنیا ٹیکنالوجی کی بہت تیز سپیڈ پہ چل رہی ہے. ہر دوسرے ہفتے ایک نیا سافٹ ویئر ٹول آ جاتا ہے. میں نے جب اڈوب فوٹو شاپ میں کام سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت اڈوب فوٹو شاپ 3 ہوتی تھی, اور اب اڈوب فوٹو شاپ کا یہ لیول آ گیا. اب اس پورے 10 سالوں میں اگر میں اڈوب فوٹو شاپ کے 3 کے ٹولز پہ ہی رہتا تو آج آئی واز ڈاؤن آؤٹ, آلموسٹ بریڈ ان دا فری لینس بزنس, بیکاز میں نے تو اپنی اسکل ہی ایڈوانس نہیں کی. میں نے اپنے آپ کو یوٹیوب کے تھرو ٹیٹوریل سیکھ کے, بہت سارے کورسز لے کے, اور آپ تو بہت خوش نصیب ہیں, یقین جانیے کہ میرے کورس کے ساتھ آپ کو اتنے زیادہ اسکل سیٹ مل رہے ہیں جو آپ کو ہینڈز آن نالج دے رہے ہیں 24 گھنٹے کے. تو اسکل کو ایڈوانس کیجئے. آپ کا لیول آف اسکل ہی ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کتنے سکسیسفل ہو سکتے ہیں اپنے فری لینس بزنس میں. دیر از نو اسٹاپنگ ہیئر. یہاں پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. جتنا ٹائم آپ ٹیکنالوجی سیکھنے میں, اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اسکل کو انہینس کرنے میں, اسکل کو امپروو کرنے میں, اور پھر ہینڈز آن ایکسپیرینس, خواتین و حضرات, ٹیٹوریل سیکھ کے اس کو پریکٹس کیجئے, اپنے آپ کو چیلنج کیجئے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ٹیٹوریل سیکھ کے 2-3 دفعہ سمجھ کے اپنے آپ سے پرومس کر لیجئے کہ میں جب اس ٹیٹوریل کو ریپیٹ کروں گا یا کروں گی تو میں دوبارہ ویڈیو نہیں دیکھوں گا 12 گھنٹے تک. دس وڈ امپروو یور اسکل ایز ویل ایز یور گیو یو اے مینٹل اسٹرینتھ. اور جب اسکل امپروو ہو گئی تو پھر کون سا میدان, کون سا کمپٹیشن اور کون سی ناکامی. اسکل امپروو کیجئے. higher the level of your skill, more the chances of you becoming successful. خواتین و حضرات, اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی آن لائن فیلڈ میں, اور فری لینسنگ تو ہے ہی آن لائن, اس میں آف لائن تو کچھ ہوتا ہی نہیں, کیونکہ ڈیجی اسکلز ہیں, اور ڈیجی اسکلز کا مطلب ہے سب کام آن لائن, سب کام کمپیوٹر کے تھرو بائی یوزنگ انٹرنیٹ. آپ کی کمیونیکیشن اسکلز factor in a long way in completion of your mission. اور آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کا مشن ہے to become successful freelancer, to earn as much money as you want, to become financially independent, and to empower more people as your work grows. یہ چاروں باتیں تبھی ہو پائیں گی خواتین و حضرات جب آپ اپنی فیلڈ میں ایکسل کریں گے, اور فیلڈ میں ایکسل بغیر کمیونیکیشن سکل کے تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ میری اس ویڈیو کو اس لیے دیکھ رہے ہیں, آپ اتنا آگے پہلی ویڈیو سے اس لیے آئے ہیں کہ دیر از اے کمیونیکیشن اسکل انوالوڈ ہیئر. ہیڈ آئی not
adopted a positive body language, اگر میں اپنے الفاظ افیکٹولی کنوے نہ کر پاتا, اگر میری کمیونیکیشن اسکل شیڈی ہوتی, آپ اس ویڈیو تک نہیں آ پاتے. یہ کہنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جتنی ہی افیکٹو کمیونیکیشن اسکل ہوگی اتنے ہی بڑے رشتے چلیں گے, چاہے وہ بزنس ریلیٹڈ ہوں یا چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف کے ہوں. کمیونیکیشن میٹرز لاٹ. ایک مزے کی بات بتاؤں گا, وہ گانا یاد ہے آپ کو, میں دل کی دل میں رکھتا ہوں یہی میرا دوش ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمیونیکیشن نہیں کر پائے, آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پائے. اگر آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے, ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ یور امپلائر ٹو گیو یو دیئر بزنس؟ اس میں تو بات ہی سوچنے کی نہیں رہ جاتی کہ جب آپ کے اندر ایبلٹی ہی نہیں ہے ٹو سیل یور سیلف. کمیونیکیشن مینس دی آرٹ آف سیلنگ یور سیلف. یہ 5 ورڈز, دی آرٹ آف سیلنگ یور سیلف, یقین جانیے ویسٹ پہ اس پہ 10-10 ہزار کے سیمینارز ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹونی رابنز ہو جن کی تصویر آپ ابھی اسکرین میں دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ جان میکسویل ہو یا کوئی اور ٹرینر ہو. آرٹ آف سیلنگ یور سیلف مینس you should learn the art of effective communication, because when you can convey yourself, when you can send the message across about your product, about your service, دو ہی چیزیں بیچتے ہیں نا, یا پروڈکٹ ہے یا سروس ہے, تیسری تو کوئی بات نہیں ہے. انہی دونوں کو بیچنے کے بعد ہی آپ پیسے کما سکتے ہیں. بٹ آپ ان دونوں کو بیچیں گے کیسے جب آپ کے اندر کمیونیکیشن سکل نہیں ہے؟ کمیونیکیشن سکل کے کچھ چیزہ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. امید ہے کہ ویسے ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پین اور پیپر نہیں پکڑا ہوا, تھوڑا سا ذرا ٹریڈیشنل میتھڈ بھی اپلائی کریں اپنے آپ پہ, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں یہ اسٹکی نوٹس آپ کے ڈیسک پہ پڑے ہوئے ہوں, کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوں, تاکہ آپ ان کو ہر روز دیکھیں. فری لینسنگ آپ کل بھی کر سکتے ہیں, فری لینسنگ آپ ڈے آفٹر ٹمارو بھی کر سکتے ہیں. فری لینسنگ کرنے سے پہلے ان چیزوں کا سیکھنا, ان پہ مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. سو یو نیڈ ٹو لرن دیز سافٹ اسکلز اینڈ دین یو نیڈ ٹو گیٹ اے ہینڈز آن ایکسپیرئنس ود دیز سافٹ اسکلز. سو کمیونیکیشن کے جو 4 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں خواتین و حضرات, اگر میں آپ کے سامنے شیئر کر لوں اور آپ میری اسکرین کو دیکھیے, پین اور پیپر پہ بھی ضرور لکھیے گا. نمبر 1 از سلیکشن آف دا ورڈز. ہم بارہا اس بات پہ ایمفسس دیتے ہیں کہ آپ کے الفاظ کسی کا دل جیت سکتے ہیں, چاہے وہ ریلیشن شپ ہو, چاہے وہ کاروبار ہو. اگر آپ افیکٹولی, اف یو آر سافٹ اسپوکن, اف یو نو وٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, اف یو آر کنویئنگ یور میسج اکراس, سو الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کیجیے. سلیکشن آف ورڈز کے بعد جو دوسری بات آتی ہے دوستو, وہ آتی ہے آپ کے میسج سے ریلیٹڈ. ناؤ میسج says it all. It could be selling your product, it could be selling yourself as a freelancer. If you just cannot send the message across, تو مسئلہ میسج کے اندر گڑبڑ ہو گیا, پھر اس کا مطلب ہے کہ بات آگے نہیں چلے گی, آئیں بائیں شائیں ہوگا. تیسری امپورٹنٹ بات, stay connected. اسٹے کنیکٹڈ کی بات ہم پہلے بھی ایمفسائز کر چکے ہیں کہ اسکائپ کا یوزج کیجیے, لینتھی اسکائپ یوزج کیجیے. امپلائر کو کنونس کیجیے کہ یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم, یو آر آلویز ایکسیسیبل, یو آر آلویز اویلیبل. سو جب آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, امپلائر کا جب بھی دل کرے آپ سے بات کرنے کا, یہ نہیں ہوگا کہ 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے کا ڈیلے آئے گا. سو اسٹے کنیکٹڈ. امپلائر کو یہ کمفرٹ ضرور دیجیے کہ یو آر ایکسیسیبل وین ایور دے وانٹ. اور چوتھی بات جناب, کنسائزنس. ہم اس پہ ایمفسس دوبارہ اس لیے دے رہے ہیں کہ جب آپ اپنے میسج کو افیکٹولی سمندر کو کوزے میں بند کریں گے تبھی بات بنتی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ان 4 پوائنٹس پہ 1.5 گھنٹہ خرچ کروں, اسپینڈ کروں, اور یہ 4 پوائنٹس میں آپ کو 5 منٹ کے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بھی بتا دوں. دس از واٹ یو کال کنسائزنس ان یور کمیونیکیشن. کمیونیکیشن آپ کریٹو رائٹنگ میں سیکھیں گے, اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کورس کو انڈرٹیک کریں, بیکاز اف یو وانٹ ٹو لرن اے اسکل آف effective business development as a freelancer, it's all about projecting yourself, it's all about
how you present your skills. It's all about art of selling yourself. تو خواتین حضرات یہ 4 پوائنٹ بہت ضروری ہیں, پلیز ان کو پلے باندھ لیجئے. فری لینسنگ نن دا لیس آرٹ ہے ہاؤ ٹو سیل یور سیلف. دوستو کافی کچھ آپ نے پریویس ویڈیوز میں دیکھ لیا. ابھی ہم پیس بلڈ کر رہے ہیں ٹورڈز ایکٹیو فری لانسنگ, اور کچھ تو چیزیں ہوں گی نا جو ایک آرڈنری فری لانسر کو ایکسٹرا آرڈنری فری لانسر بنا دیتی ہیں یا دونوں کو آپس میں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں. وہ کچھ چیزیں میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. میں پیس بلڈ کر رہا ہوں آپ کی, میں آپ کی بیسکس صحیح کرنا چاہتا ہوں before I actually teach you what freelancing is. What sets you apart as a freelancer is, دیکھیے, try to respond promptly. جس وقت آپ کو کلائنٹ نے میسج کیا نا, پروجیکٹ میسج بورڈ, پرائیویٹ میسج بورڈ یا فائیور پہ آپ کو ان باکس آیا, حضور والا گزارش یہ ہے کہ میسج کا فوراً جواب دیجیے وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم. یاد رکھیے گا کہ آپ کسی پروجیکٹ پہ بڈ کرتے ہیں نا ٹریڈیشنل فری لانس مارکیٹ پلیس پہ, ہم آگے چل کے بڑی ڈیٹیل سے ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے, تو عین ممکن ہے کہ آپ کی بڈ کے فوراً بعد ہی کلائنٹ آپ سے امپریس ہو جائے, آپ کا پورٹ فولیو دیکھ کے, آپ کا پروفائل دیکھ کے, آپ کا بڈ رسپانس دیکھ کے, اور وہ آپ کو میسج کر بیٹھے. اب اگر اس نے میسج کر دیا اور آپ اویلیبل نہیں تھے تو اوارڈ کینسل بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات جناب, فری لانس مارکیٹ پلیس کوئی بھی ہو, آپ جس پہ بھی کام کرتے ہوں, موبائل ایپ یوز کریں. اگر نہیں ہے تو کم از کم موبائل کے تھرو براؤزر سے لاگ ان رہیں تاکہ کوئی میسج آئے تو آپ اس کا پرامپٹلی رپلائی کر سکیں. یو نیڈ ٹو اسٹے ان ٹچ ود یور امپلائر. دوستو اپنا ای میل ایڈریس ہر وقت دیکھتے رہو. اگین اگر آپ کو پی ایم بی آیا اور آپ نے ٹائم ڈیلے کیا, جی میں اس وقت رات کا کھانا کھا رہا ہوں, میں اس وقت سو رہا ہوں, صبح دیکھوں گا, سونے کی تو جسٹیفیکیشن بنتی ہے, پر فری لانسنگ تھوڑا پرومپٹنس کا نام ہے, ایکٹیونیس کا نام ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو ای میل آ رہا, آپ اس کا رسپونڈ نہ دیں, اس کے بعد پھر کلائنٹ پٹ آف ہو جائے گا. اور چوتھی چیز, این ممکن ہے کہ آپ ای میل کا تفصیلاً جواب نہ دے سکیں. بھئی اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ کم از کم ایک شارٹ میسج دے دیجئے. I have read your message. Thank you for sending me a message. I will get back to you shortly. یہ چیزیں جو میں نے اسکرین پہ آپ کے بتائیں, یہ عموماً ہمارے فری لانسرز مس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے چوتھے سے تیسرے پہ نہیں جا رہے. کوشش کرو نا, مل کے کھٹے کوشش کرتے ہیں. آئیں اگلی ویڈیو پہ ملتے ہیں. دوستو ہم نے اب بہت ڈیٹیل سے سکلز کے بارے میں بات کر لی, ہم نے بہت ڈیٹیل سے کمیونیکیشن کے بارے میں بات کر لی, ہم نے بریفلی بزنس ڈیولپمنٹ کے اسپیکٹ کو بھی ڈسکس کر لیا, اینڈ آل تھری آر ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو گیج اپ اینڈ امپروو یور سیلف ایز این افیکٹو فری لینسر. اب ہم نے بات کرنی ہے بیہیویئر سے ریلیٹڈ. یہ بیہیویئر آپ کا ٹون سیٹ کرتا ہے ان آرڈر ٹو بیکم اے سکسیسفل فری لینسر. اب بیہیویئر دیکھنے میں تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن جب میں آپ کو ریئل ٹائم ایگزامپل دوں گا آپ کہیں گے واقعی اس کا امپیکٹ اور زیادہ ہے. اور ریمبر, وین یو آر ڈوئنگ فری لینسنگ, یور امپلائر may be 7 oceans across, so there's no meeting in person, there's no way you can convince them. The only tool you've got is a video tool, a Skype conversation, your selection of words in your bid, your concise to the point messages, your profile. تو ان تمام چیزوں میں بیہیویئر کا کیا لینا دینا. جناب سب سے پہلے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے پروفیشنل بیہیویئر میں, دیٹ از بی اکاؤنٹیبل. بی اکاؤنٹیبل ان 2 ways. A, be accountable to yourself, and second, be accountable to your employer / client. دو باتیں کیوں ضروری ہیں دوستو؟ کام کر رہے ہیں, کاہے کی اکاؤنٹیبلٹی, کاہے کا حساب کتاب, لیکن جب آپ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کسی بھی کام میں, وہ آپ کی پروفیشنل ٹون سیٹ کرتا ہے. یعنی کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی مینز میں نے ایک کام ایک ہفتے کا 3 دن میں ختم کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو کچھ پروسیجر, کچھ پروسیس,
کچھ مائل سٹونز ان سے گزرنا پڑے گا نا, تبھی آپ اپنا کام سکسیسفلی کمپلیٹ کر پائیں گے. سو بی اکاؤنٹیبل ٹو یور سیلف ٹو بگن وتھ کہ جناب میں نے جو کام, کوئی پروجیکٹ یا جو کام کرنے جا رہا ہوں, میں ذمہ دار ہوں اس کے اچھے اور برے کا. کچھ غلط ہوا تو برڈن آف پروف, برڈن آف رسپانسبلٹی فالز آن می. اگر میں ٹھیک ہوں تو کام بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرا اسپیکٹ خواتین و حضرات, بی اکاؤنٹیبل فرام امپلائرس پوائنٹ آف ویو. دیکھیے امپلائر جب آپ کو اپنا بزنس اور پیسہ, دو ہی چیزیں ہیں نا, ایک بزنس دے رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو پیسہ دے رہا ہے. اس کے لیے بزنس ویلیو لے رہا ہے اور ٹائم سپینڈ کر رہا ہے اور پیسہ سپینڈ کر رہا ہے آپ پہ. حضرات ان دونوں باتوں کے بعد اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ امپلائر آپ سے سوال جواب نہ پوچھے, آئی تھنک یو آر آسکنگ اے لٹل ٹو مچ. یو آر اکاؤنٹیبل فار دا ورک یو پروڈیوس. You are accountable for employer's business. You are accountable for the deadlines you miss. You are accountable for the money you have taken but you have not provided your employer with the deliverables. یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات پروفیشنل بیہیویئر میں, بی ڈسپلنڈ. کلاک پہ رہیے. اگر دن میں 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو اپنا ڈسپلن ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی سوشل نیٹ ورکنگ نہیں ہوگی, کوئی انسٹنٹ میسجنگ نہیں ہوگی, اونلی امپورٹنٹ کالز فرام یور امیجیٹ فیملی اور بزنس ریلیٹڈ کال. اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنائیے. جو پہلی بات کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میں نے اتنے ڈسپلن سے کرنا ہے کہ میں نے ایک پرٹیکولر ٹائم فریم میں کام ختم کرنا ہے. اگر آپ ڈسپلن ہی نہیں ہیں, اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کتنی ایفرٹس ایک کام پہ لگانے کے مستحق ہیں, یا آپ کے اندر کتنی ابیلٹی ہے ایک لانگر اسٹریچ کرنے کی, یا آپ بڑے سینیریو کے پلیئر ہیں یا آپ چھوٹے سینیریو کے پلیئر ہیں, you will not be able to excel as a freelancer. So you have to be disciplined, ladies and gentlemen. تیسری بات, manage your time. اگر ایک کام کو, ایک پرٹیکولر مائل سٹون کو 2 گھنٹے لیتے ہیں تو یقین جانیے اس کو 2 گھنٹے ہی لینے چاہیے, اس پہ 4 گھنٹے نہیں لگنے چاہیے یا اس سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے. جب آپ اپنے ٹائم کو باندھ دیں گے اپنے کام کے ساتھ, بائی یوزنگ اسٹاپ واچ, بائی یوزنگ کلاک, یقین جانیے آپ کے اندر پہلی 2 باتیں آٹومیٹکلی آ جائیں گی, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی اور ڈسپلن کی بھی. سو اپنے ٹائم کو باندھیے. چوتھی بات جناب, ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. سارے پازیٹیو ہوتے, ہمارے ہاں تو استاد بھی پازیٹیو ہوتا ہے, ہمارے ہاں تو اسٹوڈنٹ بھی پازیٹیو ہوتا ہے. استاد کیسے کہتے ہیں؟ استاد کہتے ہیں کیپ کوائٹ. اسٹوڈنٹ کیا کہتا ہے؟ استاد کے بولتے بولتے ایکسکیوز می سر, کین آئی ہیو یور اٹینشن. ٹون دیکھیے ذرا. انہی چیزوں کو اگر ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھ لیں, استاد نے کلاس کو چپ کرانا ہے اور صرف وہ یہ بول دیں چلڈرن کین آئی ہیو یور اٹینشن پلیز. نہیں, پازیٹیو ورڈ ہے. پیار سے کون سی جنگ نہیں جیتی جاتی, پیار سے کسی کی اٹینشن کیسے نہیں جیتی جاتی. سیم گوز فار بزنس. یور ٹون matters a lot. Please have a positive attitude about the work you are doing. When you are positive with your responses, تو امپلائر کو یہ کمفرٹیبلٹی ملتی ہے کہ اس بندے کے ساتھ کام کرنا ہے, یہ ہر چیز پہ نہ نہیں کر رہا. اگر امپلائر آپ کو کہتا ہے کہ I need this done within next 5 days and you know it takes 4 days to get this job done, but still since you have other projects in your pipeline and you tell your employer کہ no, it will take it 10 days, یہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ نہیں, آپ نے پہلے ہی نہ کر دی, امپلائر سیٹسفائی نہیں ہوگا. تو خواتین و حضرات, پازیٹیو ایٹیچیوڈ کی اتنی امپورٹنس ہے, ناٹ جسٹ فار اے ڈیجیٹل ورک اسپیس بٹ آلسو ان یور پروفیشنل لائف. پارٹ آف مائی ریسپانسبلٹی ہیئر از ٹو میک یو اے بیٹر پرسن. پارٹ آف مائی ریسپانسبلٹی از ٹو انکریز یور سافٹ اسکلس ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں پہ جب آپ کام کرنے بیٹھے ہیں ایز اے فری لینسر تو آپ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے صرف ایکسل کریں اپنی فیلڈ میں, کیونکہ آپ کے اندر وہ اسکل سیٹ امپروو ہو چکا ہوگا, آپ کی بزنس ڈیولپمنٹ اسکل امپروو ہو چکی ہوگی, آپ کے اندر پروفیشنل بیہیویئر اتنا آ چکا ہوگا کہ آپ اپنے کمپٹیشن سے ہار ہی نہیں سکتے. 5ویں امپورٹنٹ بات, سب سے امپورٹنٹ بات, شاید پہلی 4 باتوں کا مجموعہ, نو یور ورتھ. خودی کا کانسیپٹ علامہ اقبال نے کسی وجہ سے یہ لکھا تھا
کہ مسلمانوں کے اندر وہ کانفیڈنس بیدار کیا جائے جس کے وہ وردی ہیں, جو ان کا کیلیبر ہے. آپ یا خود اپنے آپ کو پہچان لیجئے, یا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا رہنما, کوئی ایسا لیڈر یا انسٹرکٹر آ جائے جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ ہیں کون. نو یور سیلف, نو یور ورتھ. اگر آپ بڑی ریس کے گھوڑے ہیں تو آپ کے لیے چھوٹا پلیٹ فارم میٹر نہیں کرتا. اگر آپ بڑے گراؤنڈ کے پلیئر ہیں تو آپ گلی محلوں میں نہیں کھیل پائیں گے. اپنے آپ کو پہچانیے اور پھر اسی طریقے سے پریزنٹ کیجیے. نو یور سیلف, نو یور ورتھ, بیکاز ونس یو گیٹ ٹو نو یور سیلف کہ آپ کیا ویلیو دے سکتے ہیں اپنے امپلائر کو, آپ کیا کوالٹی ورک پروڈیوس کر سکتے ہیں فار امپلائرز بزنس, آپ کتنے ایفیشینٹ ہیں ود ریگارڈس ٹو ٹائم مینجمنٹ اینڈ گیٹنگ ورک ڈن ود ان دی اگریڈ اپون ٹائم. ارے یقین جانیے آپ کے لیے صرف کامیابی اور کامیابی ہے. تو اپنے پروفیشنل بیہیویئر کو انہینس کیجیے, ورک آن دیز اسکلز.